تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ تو رب کائنات نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ لاؤ تو صحیح ایسی مثال کہ جو ڈوبے سورج کو گلٹا دے، لاؤ تو ایسی مثال جو چاند کو اشارے سے ٹکڑے کر دے، لاؤ ایسی مثال جو اشارے پہ درختوں کو چلا دے، جو حد پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر سے روک دے، لاؤ ایسی مثال جو ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دے، لاؤ ایسی مثال کہ جو نکلی آنکھوں کو لعاب دہن سے جوڑ دے، لاؤ ایسی مثال جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کر دے، جو لعاب دہن سے کھاری کنووں کو میٹھا کر دے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، جن کے بارے میں رب کائنات فرمائے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یعنی کوثر کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تفسیر میں فرمایا کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر و باطن بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد جو وہ بے شمار خوبیوں کے ساتھ مخلوق سے افضل ہونا بھی ہے۔ اور یہ تفسیریں بیان کر کر کے آخر میں مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔